قرآن کا استحصال، اسلام کا استحصال، حدیث کا استحصال کوئی ہم مسلمانوں سے سیکھے. اور پاکستان دور مت جائیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان فرق رکھا، بیٹی کو وراثت میں آدھا حصہ دیا، بیٹے کو پورا دیا. ہم یہ کہتے ہیں وہ آدھا ہی تو دے دو کم از کم. اتر پردیش کا یہ قانون جو زرعی زمین میں بیٹیوں کو محروم کرتا ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے. اسلام نے جو حق دیا ہے کوئی انسان اس کو لے نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ ہر وارث کو اس کا حق دے دیا گیا ہے. اب لا وصیت لوارثین، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. اور میں تو آگے کی بات کہتا ہوں میرے عزیزوں، جب تم نے بلایا ہے علی گڑھ سے تو سنو میری باتیں. یہ وہ قانون ہے جس نے عورت کو پورا دیا ہے. اور ذوی الفروج میں بتاؤں کہ صرف 12 مرد ہیں اور 15 عورتیں ہیں. یعنی جتنے حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ عورتوں کو زیادہ دیے ہیں، مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیے ہیں، تناسب کے اعتبار سے زیادہ دیے ہیں. کسی مفتی سے پوچھو ذوی الفروج کتنے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ملے گی مردوں کی تعداد سے، حصے دار زیادہ ملیں گے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج اگر دنیا یہ قانون اس پر عمل کر لے تو سارا مسئلہ نمٹ جائے گا. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا وہ آدھا بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ انیل بھائی امبانی، مکیش بھائی امبانی ہندوستان کے بڑے پیسے والے لوگ ہیں. جس دن دھیرو بھائی امبانی کی بیٹی کو یعنی اپنی بہن کو آدھی دولت دینی پڑے گی، دونوں کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور دونوں اپولو میں نظر آئیں گے. دیکھو تو دیکھو. تو بیوٹی آف دی سرمن آف حجۃ الوداع is lying is that the practical aspect of the sermon is there. یہاں ایک عملی شکل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے. دنیا میں جتنے قانون بنتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے نہیں بنتے، غریبوں کی گردن دبوچنے کے لیے بنتے ہیں. امیروں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، کوئی فرق نہیں کرتے. تو بیوٹی جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کی اس کے عمل میں ہے. لوگوں غور سے مولوی صاحب کی تقریر سننے میں نہیں ہے. تو آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو حق دیا تھا وہ حق ہم دیں گے اور تحریک چلائیں گے. ابھی مسلم پرسنل بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی دلی میں، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ مسلمان اگر اسلام کو مانتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے تو اس کو بیٹیوں کو حق دینا ہوگا. اس کی تحریک چلائیں گے، کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا. دوسری ایک بات یہ ہے، عورت کا صرف یہی حق نہیں ہے جسمانی حق، ایک تعلیمی حق بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جس نے کسی بادی سے شادی کر لی، اس کو آزاد کر دیا. بادی کو آزاد کیا، شادی کر لی، دوہرا اجر ہے. اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ جس نے اپنی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت واجب اور جہنم حرام ہے جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی. کسی نے پوچھا کہ 2 بیٹیاں کہاں؟ 2 بیٹیوں کی جو تعلیم و تربیت کرے اس کے لیے بھی معاملہ یہی. بیٹوں کے لیے نہیں فرمایا. حالانکہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور فرض کیسا ہے؟ میں آج کو پھر آپ کو یاد دلاؤں گا. یہ دنیا ہیومن رائٹس کی دنیا، یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف رائٹس کی دنیا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی دنیا کیا کہتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا حق ہے. تعلیم بچوں کا حق ہے. اسلام کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو حق میں اور فرض میں کیا فرق ہے. اگر آپ کا میرے کے اوپر 1000 روپیہ ہو واجب تو آپ کا حق ہے کہ ہم اس سے آپ طلب کر لیں. لیکن آپ اگر چھوڑ دیں تو کوئی پولیس آپ کو نہیں پکڑے گی. آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا. کوئی عدالت آپ کو چارج نہیں کرے گی. آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا. کوئی ملامت آپ کو نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا. لیکن ایک آفیسر اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے تو فوراً پولیس بھی پکڑے گی، عدالت بھی پکڑے گی، گورنمنٹ بھی پکڑے گی. تم نے اپنا فرض چھوڑ دیا. تو دوستو یہ فرق ہے
کہ یونائٹڈ نیشن یہ کہتا ہے اور ہماری حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ تعلیم بچوں کا حق ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض اگر چھوڑو گے تو دنیا میں بھی گنہگار ہوگے اور آخرت میں بھی گنہگار ہوگے۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ وہ تعلیم جو فرض ہے وہ عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ کہا بیٹوں کے لیے جنت نہیں کا وعدہ کیا، بیٹیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ کیوں؟ ماہرین تعلیم اگر آپ کے درمیان ہو تو وہ جانتے ہیں کہ مرد کی تعلیم تو ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، ایک بچے کو پڑھایا، ایک بچے کو پڑھا دیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے ایک لڑکی کو پڑھایا تو آپ نے خاندان کو پڑھا دیا، اس لیے کہ نسل ماں کی گود میں پلتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرد کی تعلیم، فرد کی تعلیم، عورت کی تعلیم، ملت کی تعلیم، ایک تحریک چلنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، گھر گھر چلنی چاہیے کہ ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیوی، ہماری کوئی ماں زیور تعلیم سے آراستہ رہے بغیر نہیں رہے گی۔ ہر شخص کے گھر میں ہم تعلیم پہنچا دیں گے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں 800 سال حکومت کی، 500 سال حکومت کی، ایک طویل حکومت، اور فارسی زبان ان کی سرکاری زبان رہی، عربی ان کی علمی زبان رہی، لیکن جب حکومت ختم ہوئی تو ہندو زبان چھا گئی۔ یہ قائس جتنے آج نظر آتے ہیں آپ کو، یہ سب بہت اچھے اردو کے جاننے والے تھے، یہ فارسی کے جاننے والے تھے، یہ سکھ جتنے سے سب جاننے والے تھے۔ کسی شخص نے پوچھا ایک قائس سے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہندی فوراً کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے فارسی سیکھی ضرور، لیکن اپنے گھروں میں ہم نے ہندی زبان کو زندہ رکھا، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے آج زندہ موجود ہے۔ اور اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ طے کر لیں کہ ہم اسلام کو، اسلامی تعلیم کو، عربی زبان کو ہم زندہ رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں پائے گی۔ آپ نے رشیا کی خبریں سنی ہوں گی کہ 6 ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہوئیں الحاد کے دور کے بعد، جب کمیونزم ٹوٹ گیا، جب خدا کچھ نہیں ہے کہ نعرہ دینے والے کہیں کے نہ رہے، تو اسلام مسلم حکومتیں پھر آ گئی۔ ہوا کیا کہ مردوں پہ پابندی لگا دی گئی، مسجدیں استبل میں تبدیل کر دی گئیں، داڑھیوں پہ پابندی لگا دی گئی، شاعر اسلام کو ختم کر دیا گیا، لیکن عورتوں نے اپنے دودھ میں اسلام کو باقی رکھا اور یہ اپنے بچوں سے کہا یہ نہ بھولنا کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے۔ صرف اسلام کے اتنے رشتے نے کام کر دیا اور آنے والی نسل پھر مسلمان ہو گئی۔ تو اپنی خواتین کو، اپنے عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں تم ذرا سا حساس رہنا، اور پھر فرمایا یہ غلام تمہارے معاشرت میں غلام سب سے کمزور یونٹ سوسائٹی کے اندر عورتوں کی ہوتی ہے یا غلاموں کی ہوتی ہے؟ اور غلام تو وہ بھی تھے جن کا نام تھا حضرت بلال، جو زمین میں اس لیے لٹائے جاتے تھے کہ وہ غلام تھے، پتھر اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ وہ غلام تھے، سینہ اس لیے چیرا جاتا تھا کہ وہ غلام تھے، اور چربیاں اس لیے پگھلائی جاتی تھی کہ وہ غلام تھے۔ لیکن ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اسلام نے تبدیل کیا پوری سوسائٹی کو۔ تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس حال کے اندر پہنچے ہیں بیت المقدس میں کہ خود اونٹ کے مہار پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا ہے، ایک تبدیلی، ایک چینج۔ آج سول سروسز کے امتحانات ہوتے ہیں، ایک ٹریننگ ہوتی ہے بابو صاحبان کی، پانی گلاس کا رکھا ہے، آپ خود نہیں، او رمضانی ادھر آنا، ذرا گلاس اٹھانا، یہ ٹریننگ ہے۔ پبلک کے درمیان، آفیسرز کے درمیان ایک فاصلہ رہنا چاہیے، لیکن اسلام کی ٹریننگ یہ نہیں ہے۔ فرمایا جو خود کھانا وہ اسے بھی کھلانا، جو خود پہننا وہ اسے بھی پہنانا، ایک بھائی کا سلوک کرنا۔ اور لوگوں اگر یہ تم یہ جذباتی منظر قبول کر سکو تو قبول کرو کہ حضرت زید بن ثابت غلام تھے، باپ آئے ہیں تلاشتے ہوئے کہ بیٹا غلام بن کے کہیں چلا گیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا ہے اور خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ باپ آ گئے اور چچا آ گئے،
कि जितनी कीमत लेनी हो हुजूर ले लीजिए, ये मेरा बेटा वापस कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि सुनो, एक बात मैं पेश करता हूं, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर ही ले जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास रहने के लिए तैयार होते हैं तो उनको मेरे पास छोड़ दोगे? उनका हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। फरमाया कि मैं इतना शकील कल्ब नहीं हूं कि कोई मेरे साथ रहना चाहे मैं धक्के देके बाहर कर दूं। क्या बिल्कुल नेचुरल बात है, इंसाफ की बात है। बुलाया, ज़ैद इधर आइए, पहचानते हैं? कहा ये मेरे अब्बा जान है, ये मेरे चचा जान। सलाम किया, बैठ गए। कहीं आपको लेने के लिए आए हैं, आप जाएंगे इनके साथ तो चले जाइए। कहा हुजूर आपके दर दौलत को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस गुलामी को आजादी पे तरजीह दे दी और नतीजा क्या निकला कि खुतबा हज्जतुल वदा के वक्त 1.5 लाख 1,40,000 मुसलमान मौजूद थे और एक हाजी के पीछे उसकी बीवी भी होती है, उसका बेटा और बेटी भी होती है, तो औसतन 5 लाख लोग मुसलमान हो चुके थे उस वक्त। ये जो डेमोग्राफी है मदीने की सोसाइटी की, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कुरान करीम के अंदर अजिल्ले सहाबा में किसी का नाम नहीं आया, न हजरत अबू बकर का, न हजरत उमर का, न हजरत उस्मान का, न हजरत अली का, न हजरत जैद का, न हजरत तलहा का। अगर नाम आया है तो हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद। और मैं आगे की बात आपसे कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के हर हर्फ पे एक 10 नेकी है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम एक हर्फ है, मैं तो ये कहता हूं कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो शख्स हजरत ज़ैद बिन हारिसा का नाम कुरान करीम में लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 नेकी अता फरमाते हैं। ये मकाम है गुलामा का जो अल्लाह ने दिया है। अब साउथ अफ्रीका में एक जगह है, फ्री टाउन कहलाती। आप अगर गूगल पे देखेंगे तो फ्री टाउन एक जगह मिलेगी। या आप जोग्राफिया के अगर तालिब इल्म हो तो जोग्राफिया में भी फ्री टाउन अफ्रीका में एक जगह मिलेगी। ये वो जगह है कि इस सदी तक वहां गुलाम बनाए जाते थे और फिर आखिर में वो जगह है जहां सबको आजाद किया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्री टाउन। यानी यहां गुलाम आजाद किए जाते रहे। लेकिन आजाद लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, जिसका इशारा मौलाना साहब ने किया अबू गरीब में, कैदियों के साथ हो रहा है, जो इराक के आजाद लोगों के साथ सलूक हुआ, जो अफगानिस्तान के आजाद लोगों के साथ सलूक हो रहा है, वो दुनिया का बदतरीन निजाम और कानून है। इससे बेहतर वो गुलामों का कानून था। तो मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरत को तब्दील करने के लिए आखिरी खुतबा दिया कि माशरत तब्दील कर दो। फरमाया कि मईशत तब्दील कर दो। कहा जाहिलियत के सारे सूद मिटाता हूं और आखिरी सूद जो अब्बास बिन मुत्तलिब का है उसे भी मैं खत्म करता हूं। अब ये सूद नहीं लेंगे किसी से। दुनिया की मईशत पर ये 18 यहूदी हैं जो इकोनॉमिस्ट की हैसियत से बैठे हुए हैं, रेगुलेट करते हैं पूरी दुनिया की मईशत को। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस माशी गुलामी से दुनिया को निजात मिलनी चाहिए और इस्लाम का वो निज़ाम मालियात जिसको हम इंटरेस्ट फ्री सिस्टम ऑफ बैंकिंग कहते हैं, इसको नाफिज होना चाहिए। मैं 2 साल पहले बरतानिया में था, लंदन में। मैंने देखा कि बरतानिया जैसी जगहों पर 5 बैंक ऐसे हैं कि जिन्होंने काउंटर खोले हैं फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग के लिए। चाइना में खुल गया है। मुस्लिम ममालिक ही नहीं, गैर मुस्लिम ममालिक में इंटरेस्ट फ्री एक सिस्टम आ गया है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम आ गया है। आप मुतालबा कीजिए इंडियन गवर्नमेंट से। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह माशियात का आदमी है, डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये विंडो खुलने चाहिए और मुसलमानों की एक बड़ी आमदनी जो महज इस वजह से मुल्क की मईशत में नहीं लगती कि यहाँ का निज़ाम सूद पे मबनी है, हुकूमत को भी फायदा पहुंचेगा और मुसलमानों की मईशत भी आगे बढ़ जाएगी। तो सिर्फ खुतबा हज्जतुल वदा को रटने से काम नहीं चलेगा, उसको चूमने से काम नहीं चलेगा, उसको अमल में लाफिज करना होगा, उसको सिस्टम में लाना होगा, उसको माशरे में दाखिल करना होगा और निज़ाम मईशत को चेंज करना होगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो फिर कोई नहीं उठेगा। तुम न बदले तो करवट न लेगी सेहर, खत्म हो जाएगा रोशनी का सफर, जुल्मतें आग उगलेगी हर गाम पर, वक्त की कजरवी से बगावत करो, कुछ तो इल्जाम लो अपने सर साथियों।
تو چینج کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیجیے، فرمایا کہ قرض ادا کیا جائے گا. اسلامی بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، میوچل کارپوریشن کے ادارے دیوالیہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن قرض ادا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالضَّيِّمُ غَارِمٌ، اور جس نے کسی کی ذمہ داری لی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. یعنی اس مالی نظام کے اندر کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف بڑے لوگ ایکسپلائٹ کریں، چھوٹے لوگ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ قرض لے کر کے قرض واپس نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ہوگا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تو نقصان اٹھایا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا. اگر اس سسٹم کو تم برقرار رکھنے کے لیے اور نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر تیار ہو تو خطبہ حجۃ الوداع کا یہ منشور تمہارے لیے روشنی اور رہنمائی کا کام کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ پھر حقوق انسانی کا احترام ہے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پامالی ہو رہی ہے وہ حقوق کی ہو رہی ہے، اور گولڈن حروف سے ہیومن رائٹس لکھے جا رہے ہیں. دنیا میں جتنا خون بہاتی ہیں یہ قومیں، صرف ایک لیزر کا بم ڈال دیجئے پوری کی پوری آبادی ختم ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں کہ عراق کے بینکرز میں پناہ لینے والے ان بچوں اور ان عورتوں کا قصور کیا تھا جن کو امریکہ نے لیزر کا بم ڈال کر کے مار دیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے ان معصوم انسانوں کا کیا قصور تھا جن کے شہروں پہ ایٹم ڈالا گیا اور آج بھی ان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ افغانستان کی اس شادی اور بارات میں شریک ہونے والے لوگوں کا کیا قصور تھا جن کے اوپر سے انمین طیارے کے ذریعے سے ان کو بمبارڈ کر کے مارا گیا؟ کوئی جواب دینے کے نہیں کوئی تہذیب حاضر ہے، نہ کوئی سوسائٹی حاضر ہے، نہ کوئی ملک حاضر ہے. جو لوگ ہیومن رائٹس کا نام لیتے ہیں وہ اتنا ہی اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو دوستو، قانون بنتے ہیں اپنے لیے. امریکہ میں خوبیاں ہوں گی، میں نہیں کہتا اگر خوبی نہیں ہوتی تو باقی کیوں رہتا، لیکن وہ ان کے اپنے شہریوں کے لیے. برطانیہ میں ہیں ان کے اپنے شہریوں کے لیے، فرانس میں ہوں گی ان کے اپنے شہریوں کے لیے. جہاں تک عام انسانیت کا مسئلہ ہے ان کے لیے ایسے ہی بے درد اور ظالم و سفاک ہیں جیسے پہلے کے لوگ تھے. لندن ٹاور میں ایک کوہ نور ہے، اس کو دیکھنے کے لیے 20 پاؤنڈ کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کوہ نور کہاں سے گیا ہے. دنیا کو چوسا ہے ان لوگوں نے، لوٹا ہے، کھسوٹا ہے ان لوگوں نے، تب جا کے انہوں نے اپنی صنعت کے، اپنی عظمت کے تاج محل بنائے ہیں. ان لوگوں نے کنگال کیا ہے، حکومتوں نے ہندوستان کو لوٹا ہے ان لوگوں نے. جنگ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے خیبر کا پڑے ہوئے. ایک غلام ہے جس کا نام ہی ہے اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو. وہ بکریاں چراتا ہے. بکریاں لیتے ہوئے آگے اتفاق سے اسلامی فوج کے قریب آ گیا. دیکھا یار خیمے پڑے ہوئے ہیں، یہاں لوگ تلواریں ہیں، یہاں اونٹ ہیں، یہاں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو ان کا ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ان کا میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں. لوگ لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف اشارہ کر دیا. آپ اس وقت اونٹوں کی کھال کے خیمے میں جو پھٹا تھا جگہ جگہ سے اس میں موجود تھے. کہنے لگا بھائی کائے کو ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم تمہارے سردار سے ملنا چاہتے ہیں، تم پھٹے خیمے کی طرف اشارہ کر رہے ہو. ان کا نہیں، مذاق نہیں کرتے، ہم لوگ مذاق نہیں کرتے، ہم لوگ بھانڈ نہیں ہیں، سینما کے بھانڈ نہیں ہیں، سوسائٹی کے بھانڈ نہیں ہیں. ہم لوگ انسانیت کے مدبر و محسن لوگ ہیں. زندگی ہمارے نزدیک ایک حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے. اسی خیمے میں ہمارا سردار رہتا. جاؤ. گئے، کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اسود ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، انہی لوگوں کی بکریاں چراتا ہوں، ان یہودیوں کی. تو ان کا بھائی میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ایک خدا کو وحدہ لا شریک کو مان لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے. کیا مطلب؟
ان کا ہاں اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو دنیا میں ہمارے برابر آ جاؤ گے، ہم تم کو سینے سے لگائیں گے اور آخرت میں جنت تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو لوگ مجھے اسود کہہ کر کے اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، مجھے کہتے تمہارے بدن سے بدبو آتی ہے اور آپ جیسے لوگ ہم کو سینے سے لگا لیں گے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کہا تو پھر میں پڑھتا ہوں، کیا پڑھاتے ہیں پڑھائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ لیا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم کوئی کام کرو، یہ بکریاں جن لوگوں کی جاؤ ان کو واپس کر کے آؤ۔ بکریاں یہودیوں کے جسے ہماری جنگ ہے۔ میرے دوستوں میں کہنا صرف ایک بات چاہتا تھا کہ دنیا نے امن کے ماحول میں بھی امانت کو میں خیانت کی، لوگوں کا مال نہیں دیا، اور جنگیں آج مال پہ ہو رہی ہیں۔ کویت کے کنویں میں پائپ لگا کر کے عراق سے کہا گیا کہ تیل نکالیے، اور عراق کی دولت کو امریکہ نے اپنے یہاں جمع کیا، ایران کی دولت کو امریکہ نے جمع کیا، اور ہندوستان کے سود خور اپنی دولتیں سوئس بینک میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ دنیا میں کشاکش ہے، اگر یہ نہ ہو تو انا ہزارے کی تحریک دم توڑ جائے۔ کرپشن ہے ہر جگہ، مال و دولت کے لیے بلیک منی ہر جگہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ امانت ہے، یہ بکریاں ان یہودیوں کی، جاؤ یہ امانت پہلے واپس کرو پھر میرے پاس آؤ۔ جنگوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بھولے کہ جس کا مال ہے اس کے اوپر ہاتھ ناجائز نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایک موقع پر ابو داؤد کی روایت ہے، مسلم فوجوں نے غنیم کی بکریاں پکڑ لی، ذبح کر لیا اور ہانڈیاں چڑھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بکریاں لوٹی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہانڈیاں الٹ دی جائیں، یہ گوشت کھا کر کے مسلمان فوجی طاقتور نہیں ہو سکتے، یہ حرام ہے اللہ کے نزدیک میں، اور ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آتا ہے وہ شخص، بکریاں حوالے کر دی، کہا بھائی نماز کا وقت نہیں ہے کہ تم کو کہوں نماز پڑھو، وقت آئے گا تو کہہ دوں گا۔ رمضان نہیں ہے کہ کہوں کہ روزہ رکھو، حج کا موقع نہیں کہ کہوں حج کرو۔ اب اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، ان مجاہدین کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تم بھی جہاد۔ ان کا ہاں میں نیز آبادی بہت اچھی کرتا ہوں۔ جہاد کا وقت آیا اور شریک ہوئے، اور ہوتے ہوتے بیچارہ شہید ہو گیا اسی میں۔ ایک جگہ قافلہ لگا ہوا تھا، صحابہ کرام پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے جس کی لاش کیا، یہ ہمارے درمیان تو آیا نہیں تھا۔ حضور آئے، تشریف لائے اور کہا مجھے بھی دیکھنے دو۔ دیکھا تو وہ اسود ہے جس کی شہادت زمین پہ گواہی دے رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ فرشتے اس کو کوثر و تسنیم سے دھو رہے ہیں، اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک وہ اسود، آج کالوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ ہندوستان میں شودر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ فرشتے کوثر و تسنیم سے اسے دھو رہے ہیں، اور وہ مال جس کا تھا وہ مال واپس۔ تو ہیومن رائٹس کا نام لینے والے سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی نظام سے۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جان اور مال، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ایک تیسری چیز بھی، آنر، عزتیں۔ آج پوری دنیا میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہندوستان میں ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں جو وینا ملک جیسی آوارہ اور تسلیمہ نسرین جیسی آوارہ عورتوں کی قدردانی یہاں کرتے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے جو مذہب تم کو تہذیب سکھاتا ہے پہلے وہ تہذیب سیکھو پھر ہمارے ملک میں آؤ۔ تو عزتوں کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ حضرت خبیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب صنعاء سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آج عورت اگر تنہا سفر کرے تو یا تو جان سے ہاتھ دھوئے گی یا مال سے ہاتھ دھوئے گی، کچھ نہیں ہوگا تو عزت سے ہاتھ دھو جائے گی۔ لیکن یہ نظام تھا، یہ سسٹم تھا جو ہم نے دنیا کو دیا تھا۔ اب ہمارے پاس رسمیں رہ گئی ہیں، رواج رہ گئے ہیں، نعرے رہ گئے ہیں، تقریریں رہ گئی ہیں۔ اس سسٹم کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وحدت سے جوڑا تھا، وحدت بنی آدم سے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عرب سے لے کر کے عجم تک اور خاک ہند سے لے کر کے کاشگر تک مسلمان ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ ایک پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مگر مجھے معاف کرنا کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کو 3 سطح پہ بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو مسلک کے نام پر، وہ دین و شریعت تو انسانوں کو جوڑنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اب اسے کاٹنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لوگ حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں ہماری تعداد 80% ہے، ہماری تعداد 20% ہے، ہماری تعداد 40% ہے، وزیر ہمارا بناؤ، وڈیرا ہمارا بناؤ، کارکن ہمارا بناؤ، منسٹر ہمارا بناؤ، اور دوسرے مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذات کی بنیاد کے اوپر۔ ہم سید ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم خان ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم شمسی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ جس کو اقبال نے کہا تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اگر لوگوں سے مطالبہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم سید ہو، افغان ہو، مرزا ہو، انصاری ہو، تو خوب مطالبہ کرو، جیسے ہندوؤں کی برادریاں ویسے تمہاری برادریاں ہیں۔ پھر اسلام سے اپنا ناطہ مت جوڑنا۔ اسلام تو اس لیے آیا تھا تمہارا باپ ایک ہے، تم بھی ایک ہو۔ تمہارے رگوں میں شودروں کا خون نہیں ہمکتا ہے، برہمنوں کا خون نہیں ہمکتا ہے، تمہارے خون میں حضرت آدم علیہ السلام کا خون موجودن ہے، اس لیے تم ایک، تم الگ الگ نہیں ہو۔ جس دن تم اپنی ذاتی کا اعلان کرتے ہو اس دن تم اپنے مذہب کا انکار کرتے ہو۔ اور اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ تمیز رنگ بو مارا حرامست، تمیز رنگ بو مارا حرامست کہ ماں پرورد یک نو بہارے۔ رنگ بو اور نسل کا مطالبہ کرنا ہمارے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ ہم کو ایک نو بہار نے پرورش پایا ہے، وہ خون حضرت آدم کا ہے اور وہ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جس وقت ہم اپنی ذات و برادری کا اعلان کرتے ہیں تو اپنے اس مقدس خون کو جو حضرت آدم کا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس ایمان کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ کہا وحدت بنی آدم کی طرف چلو۔ میرے دوستو، اگر مسلمان بھی رنگ و نسل میں اور مسلک میں بٹ گیا تو پھر کون سا دین آئے گا، کون سی شریعت آئے گی جو انسانوں کو متحد کرے گی؟ پھر یہ پیغام جو حضرت الوداع کا ہے یہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر جو اللہ کے رسول بلائیں گے تو کہیں گے اے قریشی بھائی آ جاؤ، اے سید بھائی آ جاؤ، اے خان صاحبان آ جاؤ، اے انصاری بھائی آ جاؤ؟ نہیں، اے میری امتی، سر حشر نعرہ امتی، سر حشر نعرہ امتی، یہ میری امت آ جاؤ، میری امت آ جاؤ، میری امت آ جاؤ۔ تو میرے دوستو، وہ جو کہا کہ ہر دور کا پیغام ہے اعلان محمد کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا وحدت انسانیت کا، کہ ایک ہو تم، ایک بن کے دکھاؤ۔ ہماری حکومتوں نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، انگریزوں سے سیکھ کر لڑاؤ اور حکومت کرو، کاٹو بانٹو اور پھر اپنا کام نکالو۔ یہی حکومتیں ہماری مرکزی سطح سے لے کر کے صوبائی سطح تک کر رہی ہیں۔ یہ دشمنی ہے اسلام سے، روح ایمان سے، سنت رسول سے۔ آپ پہچانیے اپنے دشمن کو اور اپنی صفوں میں انتشار نہ برپا ہونے دیجیے۔ جب تک یہ وحدت قائم نہیں ہوگی، یہ آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا کام نہیں دے گا۔ یہ اسی وقت کام آئے گا، نام نبی کو لینا اسی وقت کام آئے گا جب ہمارے عمل میں یہ ڈھل کر کے ایک نظام، ایک سسٹم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس وحدت کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے خدایا گواہ رہنا کہ جو ذمہ داری تو نے دی تھی دنیا میں ایک نظام، ایک سسٹم قائم کرنے کی، دنیا کے نظام کو، معاشرے کو، حکومت کو، سیاست کو پاکیزہ بنانے کی، دلوں کے تطہیر کی، دلوں کو جوڑنے کی، وہ کام میں نے کر دکھایا ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لوگو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور ان لوگوں نے پہنچا دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین، آج تک، اور ہم لوگ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ اسی آواز کی باز گشت ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ایک دعوت ہے، اس دعوت کو قیامت تک کے اوپر جاری رہنا ہے۔
अगर मुसलमान इस दावत से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह किसी कौम को और उठा लेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हज्जतुल वदा का ये पैगाम लेकर के हम उठें, न सिर्फ ज़ुबान से, न सिर्फ पोस्टर से, न सिर्फ तकरीर से, न सिर्फ टीवी से, बल्कि अपने अमल से ये करके दिखाएं कि दुनिया के अंदर यही निज़ाम है जो बाकी रहने के लिए आया है और दुनिया के तमाम निज़ाम मिटने के लिए आए हैं। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ रहने के लिए आया है, बातिल मिटने के लिए आया है। बेखबर तू जौहरे आईना-ए अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इस पैगाम को रुसवा न कीजिए, हज्जतुल वदा के इस पैगाम को लेकर के घर घर तक चलिए। ज़माना आपका इंतज़ार कर रहा है, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ताज़ा दम होकर के उठिए, लीजिए अल्लाह के इस पैगाम को और चलिए।